ان کے مذہب کو صحیح تصور کرے اور ان کے کفر میں وہ شک کرے تو ایسا شخص بھی دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ نمبر 4، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی سنت و سیرت، کسی اور کی عادت، کسی اور کے طور اور طریقے، کسی اور کے کیریکٹرز اور کسی اور کے چال اور چلن زیادہ افضل اور زیادہ کامل اور مکمل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مقابلے میں، یا آپ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور امتی کا حکم زیادہ اچھا ہے، زیادہ واضح ہے، زیادہ اکمل اور کامل اور مکمل ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اوپر کسی اور امتی کی بات کو ترجیح دے اور یہ تصور کرے یہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ زیادہ بہتر اور زیادہ اسلم اور زیادہ، تو ایسا شخص بھی بھلے وہ کلمہ پڑھتا ہے اور نبی کی رسالت اور نبوت کا اقرار کرتا ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی بولو وہ بھی کافر ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین ہدایت پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی ہے، اور وہی سب سے بہترین بات ہے۔ ان سے بہتر بات کسی اور کی ہو سکتی، ان سے بہتر ہدایت اور کامل اور مکمل رہنمائی کسی اور امتی کی خواہ کوئی بھی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص ان کے علاوہ کسی اور کو کامل اور مکمل سمجھتا ہے، کسی اور کی سیرت اور کسی اور کے قول کو، کسی اور کے عادت و اطوار کو اور طور اور طریقوں کو اور باتوں کو اور حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل سمجھتا ہے، تو ایسا شخص بھی مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔ نمبر 5، جو بات انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتی ہے وہ ہے کہ جو شخص دین کے کسی ایسے حکم کو ناپسند کرے جسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، خواہ اس کے مطابق عمل بھی کر لے، بھلے وہ بات کے اوپر عمل بھی کرے لیکن ناپسند سمجھے، عمل کرے لیکن ناپسند سمجھ کے عمل کرے، چاہے وہ کسی بھی دباؤ سے ہو، جو دین جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس پہ عمل بھی کرے لیکن ناپسند کرتے ہوئے دل کی رغبت اور دل کی محبت کے ساتھ اس کے اوپر عمل نہ کرے، تو ایسا شخص بھی کافر ہے۔ ایسا شخص بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز یعنی دین اسلام کو ناپسند کیا تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے اعمال ضائع اور برباد کر دیے۔ نمبر 6، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کے کسی حکم کا یا ان کے حکم کے اوپر عمل کر کے جو اجر و ثواب انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس اجر و ثواب کا یا چھوڑ دینے پر جو عذاب ہوتا ہے اس عذاب کا تمسخر اڑائے، مذاق اڑائے، تو ایسا بندہ بھی کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی اور مذاق کرتے ہو، ہنسی اور مذاق کرتے ہو،
بہانے مت بناؤ، لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، یقیناً تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ ایمان تو لائے تھے، لیکن احادیث کا تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا نبی کے احکام کا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ نبی کا حکم ہے، پھر بھی تمسخر اڑانا، بہت 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 اہم بات ہے یہ۔ اور یہ تو اس میں تو اچھے اچھے لوگ ہیں، اچھے اچھے لوگ ہیں۔ کسی نے رفع دین کر دیا، کیا کان جھاڑتے ہو، مکھیاں ہکاتے ہو؟ اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے؟ اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے؟ عجیب عجیب۔ یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جانے کے بعد اس کا تمسخر اڑانا، اس کا مذاق اڑانا، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، یہ آیتیں انہیں سناؤ، انہیں بتلاؤ۔ کچھ تو بیچارے نادانی میں مذاق اڑاتے ہیں، نئے علم ہے، ملاؤں نے جیسے بتلا دیا اسی کے اوپر عمل کرتے، اور کچھ جانتے ہیں پر تعصب کی چادر آنکھوں پہ اس طرح پڑی ہوئی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پردے پڑے ہوئے ہیں کانوں پر، آنکھوں پر، دلوں پر۔ اڑاتے ہیں مذاق، اڑائیں اڑائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے باوجود بھی تم کیا ہو چکے ہو؟ کافر ہو چکے ہو۔ نمبر 7، محبت یا نفرت پیدا کرنے کے لیے جادو کا استعمال بھی اسی قبیل سے ہے۔ جو شخص جادو کرے یا جادو کروائے یا جادو سے راضی اور خوش ہو، سن لو، جادو کرے یا کروائے یا جادو سے راضی اور خوش ہو، محبت کے لیے یا نفرت کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، ایسا بندہ بھی دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ چلو فلانے بابا کے پاس، اور یہ بابے میں نے بتلایا ہے 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، کافروں میں کافروں کے بھیس میں، مسلمانوں میں مسلمانوں کے بھیس میں۔ کافروں میں سادھو سنت کے بھیس میں جادو اور ٹونے اور ٹوٹکے چلتے، اور مسلمانوں میں تسبیح اور امامے اور بڑے بڑے جبے اور بڑی بڑی لمبی لمبی داڑھیوں کے آڑ میں یہ تمام سب کام ہوتا ہے، اور لوگوں نے اس کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ ولایت سمجھا ہوا ہے، کرامت سمجھی ہوئی ہے۔ یہ تو بابا کی کرامتیں ہیں، یہ بابا کی کرامتیں نہیں، یہ بابا کی خباستیں ہیں۔ ہاں، یہ بابا کی خباستیں ہیں۔ ڈرو اور سوچو اپنے اپنے دلوں سے کہ وہ عہدے، وہ باتیں جو صحابہ نبی کے مقدس دوستوں کو نصیب نہ ہو سکیں، یہ جمن سبراتی للو پنچو اڑا رہے ہیں وہ مزے، انہیں نصیب ہو رہی ہیں جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، یا نماز پڑھتے ہیں تو صبح شام درگاہوں کی خاک چاٹتے ہیں، ان کی چوکھٹوں کے اوپر جا کر کے سر جھکاتے ہیں، انہیں نصیب ہیں یہ جو مراقبے اور نہ جانے کیا، اور کہتے ہیں یہ الہام ہے، یہ کشف ہے، یہ منامات ہیں، یہ اس بشارتیں ہیں، یہ خواب ہے، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا شراب پی جائے گی لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ صرف شراب ہی کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہر معاملات کے وہی شرک ہے جو پچھلی قوموں کے اندر موجود، اور اسی شرک کے اندر لوگ ملوث تھے۔ آج وہی شرک، اسی شرک نے نئے زمانے کے حساب سے نئے لبادے اوڑھے ہوئے ہیں، سادھو سنتوں کی بھیس میں کافر کو وہ برباد کر رہے ہیں، اور مولوی اور برے علماء کے لباس میں، اور بابا اور پیر اور سجادہ نشینی یا فقیری کے لباس میں، یہ بھیس میں، یہ مسلمانوں کے اندر ان کے ایمان کو کھوکھلے کر رہے ہیں۔ جادوگر ہیں وہ، لیکن آپ کے صفوں میں کھڑ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، بظاہر سب کچھ کرتے ہیں، اور آپ جب جاتے ہیں تو قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں بظاہر،
لیکن حقیقت جو وہ کرتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، وہ صرف وہی جانتے ہیں اور شیطان جانتا ہے۔ شیطان کے ساتھ جو ان کے ربط اور تعلقات ہوتے ہیں وہ سب کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بہت بڑے پہنچیلے بابا ہیں، ولایت کے بابا، مداروں پہ بیٹھے سب کچھ کشف اور فیضیاب ہو رہے ہیں، بابا کے ذریعے سے ان کا پورا کنٹیکٹ ہے، بابا روحانی فیض فرما رہے ہیں، قبر محترم سے روحانی فیض حاصل ہو رہا ہے۔ اور یہ سب کو نہیں حاصل ہوتا ہے، یہ اہل دل کو حاصل ہوتا ہے، اہل نظر کو ہوتا ہے۔ ہاں، یہ فیض سب کو نہیں حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں عوام الناس میں نہیں بتلانی چاہیے، خاص ہی لوگوں میں۔ نبی نے بھی کوئی ایسی بات رکھی ہے کہ خاص لوگوں کو بتلایا ہو، عام لوگوں کو نہ بتلایا ہو؟ یہ کون سا مذہب، یہ کون سا دھرم ہے جو صرف خاص لوگوں میں پھیلایا جائے، عام لوگوں کے اندر پھیلایا؟ استغفر اللہ۔ اس طرح سے دین کا تمسخر اور مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، جادو اور سحر اور یہ تمام سب چیزیں بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی۔ اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعے آزمائش ہیں، تو اے لوگو تم کفر نہ کرو، کفر میں نہ پڑو۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ ہے، یہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان دونوں کو آزمائش کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش کا ذریعہ ہیں، ہمارے فتنے میں تم لوگ نہ پڑو، کفر نہ کرو۔ تو گویا سحر کا سیکھنا، سحر کا کرنا، جادو کرنا، اس کا سیکھنا یا اس کے اوپر راضی اور خوش ہونا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور انسان کافر ہو جاتا ہے۔ نمبر 8 جو چیز انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہے وہ ہے مشرکوں کو غالب کرنا اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرنا۔ سب بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، اور میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا، اس میں غیر بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، نام لیوا اسلام کے لوگ بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں، ہے نا؟ سب آئے ہیں اس میں، سب آ جائیں گے اس میں۔ مشرکوں کو غالب کرنا اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ کہ جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو کوئی اپنا مسلمان ہے یا اسلام پسند آدمی لوگ ہیں اور ان کی دشمنی میں جا کے کسی بھی اعتبار سے ان مشرکوں کو تعاون کرنا، بہت ساری باتیں آئیں گی، مسلمانوں کی باتیں جا کے ان میں بتلانا، ان کی کمیٹی یا ان کی میٹنگ یا ان کے رازوں کو جا کے وہاں پھیلانا، ہے نا، تاکہ وہ غالب آ جائیں۔ مسلمان دیہات پہ ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، جا کے کافروں کو خبر کرنا یا ان کو اسلحے دینا یا کسی بھی طرح سے ان کا تعاون کرنا تاکہ مشرک غالب آ جائیں مسلمانوں کے مقابلے میں، اور مسلمان بھی مسلمان ہو۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر کوئی بابری مسجد کو ڈھانے والا جا کے کسی مزار کو بم بلاسٹ کرنا چاہے تو آپ جا کے بتلا دیں کہ اڈوانی جی فلانے مسلمانوں کے اندر یہ میٹنگ چل رہی ہے تمہارے خلاف۔ آپ یہ سوچیں کہ چلو بھائی مسلمانوں کی ہم مدد کر رہے ہیں۔ آپ مسلمانوں کی مدد نہیں، بلکہ وہ تو مشرک ہی مشرک کو، کافر ہی کافر کو کاٹ رہا ہے، کاٹنے جا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ مزار پرستی، قبر پرستی یہ اسلام نہیں ہے۔ ایسے چیزوں کو مٹانے کے اندر مدد کرنا یہ ہم آپ کا سب کا، پورے امت مسلمہ کا جو اہل حق ہیں، کتاب و سنت کے حاملین ہیں، ان کا فرض ہے۔ نمبر 9 جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نبی کی لائی ہوئی شریعت کے حکم سے وہ الگ ہوں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر نبی کی شریعت کا حکم، اس کے حکم سے وہ الگ تھلگ ہیں، نبی کی شریعت کے حکم سے مستثنی ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا، دیکھیں بڑی باریک بات یہاں بھی ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ بعض لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو اللہ